بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان کتاب اسلامی اصول کی فلسفی کے مضامین کا خلاصہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اس مختصر ویڈیو میں سوال نمبر 2 یعنی مرنے کے بعد انسان کی حالت کیا ہوتی ہے کا جواب ذکر ہوگا۔ یعنی آخرت کے متعلق قرآن شریف نے کیا بیان فرمایا ہے، انسانی نامہ اعمال کی حقیقت کیا ہے، علم کے 3 درجے کون سے ہیں، عالم کتنے ہیں اور عالم برزخ کیا ہے، مرنے کے بعد روح کو کون سا جسم ملے گا۔ سوال نمبر 2، موت کے بعد انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ عالم معاد کے متعلق دقائق معرفت۔ عالم معاد کا مطلب عالم آخرت ہوتا ہے، یعنی جب انسان مرتا ہے تو اس کی آخرت یا عالم معاد شروع ہو جاتا ہے۔ بس اس کے متعلق قرآن شریف نے 3 معرفت کے نقطے بیان فرمائے ہیں، یعنی اسے 3 طرح پر تقسیم کر کے سمجھایا ہے۔ پہلا، دقیقہ معرفت۔ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں بلکہ اسی دنیاوی زندگی کے اچھے اور برے اعمال کے اثرات زیادہ صفائی کے ساتھ نظر آنے لگتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ آیت کا ترجمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یوں ہے، یعنی ہم نے اسی دنیا میں ہر ایک شخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے، اور انہی پوشیدہ اثروں کو ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کھلے کھلے اعمال نامہ کی شکل پر دکھا دیں گے۔ اسلامی اصول کی فلسفی، صفحہ 401۔ اس آیت میں طائر کا لفظ آیا ہے۔ طائر پرندے کو کہتے ہیں، اور استعارے کے طور پر انسانی عمل کو بھی طائر کہتے ہیں، کیونکہ عمل خواہ اچھا ہو یا برا، صادر ہونے کے بعد پرندے کی طرح اڑ جاتا ہے۔ اس آیت سے قرآن شریف کا اصول واضح ہے کہ ہر عمل خواہ نیک ہو یا برا، پوشیدہ طور پر اپنا نقش اور اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے ہاتھوں سے نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کا نقش اس کے ہاتھوں پر جما دے گا۔ اگر آنکھوں یا کانوں سے برا عمل کرے گا تو اس کا نقش اور اثر آنکھوں یا کانوں پر جما دے گا۔ بس انسان کے اعمال کا اثر اس کی گردن کے ساتھ باندھنے اور قیامت کے دن ظاہر کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اس کا ان نقوش اور اثرات پر مشتمل نامہ اعمال تیار ہوتا جاتا ہے، جو اس جہاں میں مخفی ہوتا ہے لیکن اگلے جہاں میں کھلے کھلے طور پر دیکھے گا۔ خواب کی مثال۔ انسان کے جسم پر جس طرح کی کسی چیز کا اثر غالب ہو، خواب میں اسی طرح کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں۔ مثلاً اگر تیز بخار ہو تو اکثر خواب میں آگ اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں، کیونکہ بخار میں انسانی جسم پر حرارت کی کیفیت اور اثر غالب ہوتا ہے، تو خواب میں وہی کیفیت اور اثر ظاہری اور جسمانی طور پر ہمیں آگ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ بس واضح ہوا کہ اگلا جہاں کوئی نئی چیز نہیں بلکہ اسی دنیاوی زندگی کے اچھے یا برے اعمال کے نتائج اور اثرات ہی اگلے جہاں میں واضح طور پر دیکھیں گے۔ پھر سورہ التکاثر میں بدکاروں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ترجمہ، اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لو گے، پھر برزخ کے عالم میں یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے، پھر عالم حشر اجساد میں پورے مواخذہ میں آ جاؤ گے اور وہ عذاب تم پر کامل طور پر وارد ہو جائے گا۔ اسلامی اصول کی فلسفی، صفحہ 402۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے علم کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین وہ علم ہے کہ اگر کوئی دور سے دھواں اڑتا ہوا دیکھے اور دھوئیں سے یہ یقین کر لے کہ ضرور اس جگہ آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ اس نے آگ دیکھی بھی نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دھوئیں اور آگ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ بس دھواں دیکھ کر آگ کے موجود ہونے پر یقین کر لینا، اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ لیکن وہ شخص اگر آگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو آگ کے موجود ہونے کے اس علم کو عین الیقین کہتے ہیں، اور جب خود آگ میں کود جائے اور اس کی حرارت اپنے جسم پر محسوس کرے تو اس علم کو حق الیقین کہتے ہیں۔ بس اس سورہ میں بدکاروں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنے اعمال پر غور کریں تو انہیں اسی دنیا میں
اگلے جہاں کی جہنم کے وجود پر علم الیقین جتنا علم تو حاصل ہو ہی جائے گا، یعنی وہ جان جائیں گے کہ جس طرح کے ان کے برے اعمال ہیں اسی طرح کی اگلے جہاں میں جہنم ملے گی۔ بس اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں بلکہ اسی دنیا کے اچھے برے اعمال کا عکس ہے۔ تین عالم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ سے یہ بھی ثابت فرمایا ہے کہ عالم تین ہیں۔ پہلا عالم عالم دنیا، عالم کسب یا نشۂ اولا۔ پہلا عالم یہ ہماری دنیا ہے، اسے عالم کسب بھی کہتے ہیں کیونکہ کسب کا مطلب ہے کمانا، یہاں ہم نیکی یا بدی کماتے ہیں، اور نشۂ اولا کا مطلب ہے پہلی پیدائش، چونکہ ہماری پہلی پیدائش اس عالم میں ہوئی ہے اس لیے اسے نشۂ اولا بھی کہتے ہیں۔ دوسرا عالم عالم برزخ ہے۔ تعریف: برزخ عربی لفظ ہے اور برزخ اس چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو۔ یہ عالم یا زمانہ چونکہ عالم دنیا اور عالم بعث یعنی تیسرا عالم کے درمیان واقع ہے اس لیے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا عالم یا زمانہ تب شروع ہوتا ہے جب جسم اور روح الگ ہو جاتے ہیں، یعنی انسان فوت ہو جاتا ہے اور جسم قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور روح بھی ایک قسم کے گھڑے میں چلی جاتی ہے۔ روح کا جسم سے تعلق۔ یہ بات ظاہر ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جسم کے بغیر ہماری روح کچھ بھی نہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ دماغ کے ایک حصے پر چوٹ لگنے سے حافظہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر جسم صحت مند نہیں تو روح بھی صحت مند نہیں رہتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور جسم کمزور پڑ جاتا ہے تو حافظہ اور عقل بھی جاتی رہتی ہے، اور اگر روح جسم کے بغیر کچھ چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ روح کو جسم کے ساتھ کیوں جوڑتا؟ بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح کے افعال صادر ہونے کے لیے جسم کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ عالم برزخ میں روح کو جسم ملنا۔ انسان اس مختصر زندگی کی ترقیات کو بغیر جسم اور روح کے جوڑ کے حاصل نہیں کر سکا تو اگلے جہاں میں جہاں غیر محدود ترقیات ہوں گی وہاں کیسے ممکن ہے کہ انسان کی روح جسم کے بغیر لامحدود درجے حاصل کر سکے؟ لہٰذا عالم برزخ میں ہر روح کو اپنے اعمال کا کسی قدر مزہ چکھنے کے لیے ایک جسم ملتا ہے، اور یہ جسم دنیا کے جسم کی طرح کا نہیں ہوتا بلکہ جیسے کسی کے دنیا میں اعمال ہوتے ہیں اسی طرح کا جسم اس کو ملتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کے نیک اعمال ہوں گے تو نور سے بنا جسم ملتا ہے، اور اگر برے اعمال ہوئے تو تاریکی اور ظلمت سے بنا جسم ملے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ آخرت میں بعض جسم نورانی اور بعض ظلمانی ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کشف میں کئی بار مردوں سے ملاقات کی اور ایسے جسموں کو دیکھا ہے۔ بعض فاسقوں کو دیکھا کہ ان کے جسم ایسے سیاہ تھے کہ گویا دھوئیں سے بنے ہیں۔ مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح زبان کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتی اور آنکھ کسی میٹھی چیز کا ذائقہ نہیں بتا سکتی، اسی طرح عالم آخرت کے متعلق علوم صرف عقل سے معلوم نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر کشف کے ذریعے نہ دکھائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علوم بتائے ہیں، لہٰذا اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں انسانی روح کو اعمال کے مطابق جسم ملے گا۔ تیسرا عالم عالم بعث ہے۔ عالم برزخ کے بعد ایک تیسرا عالم ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور اپنی کامل قدرت اور تجلی دکھائے گا۔ نیک اور برے لوگ اپنی اپنی جزا کے انتہائی درجے کو پائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا۔ آیت کا ترجمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یوں ہے، یعنی کیا انسان نے نہیں دیکھا ہم نے اس کو ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا جو رحم میں ڈالا گیا، پھر وہ ایک جھگڑنے والا آدمی بن گیا، ہمارے لیے باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیوں کر یعنی کیسے ممکن ہے کہ جب کہ ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں گی تو پھر انسان نئے سرے زندہ ہوگا؟ ایسی قدرت والا کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا؟ ان کو کیا ہے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے اس کو پیدا کیا تھا، اور وہ ہر ایک قسم سے اور ہر ایک راہ سے زندہ کرنا جانتا ہے۔
اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 407۔ اعتراض اور جواب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعتراض اٹھا کر اس کا جواب دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض ناواقف لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ جب تیسرا عالم ایک لمبی مدت کے بعد آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور سب لوگ اپنی اپنی جزا پائیں گے تو برزخ کا زمانہ پھر بے فائدہ لگتا ہے۔ جواب۔ جزا سزا کا عمل مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا، مرنے والے ایک نیک انسان کو کہا گیا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ اسی طرح جہنمی کی خبر قرآن مجید نے اس طرح دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں آیت کا ترجمہ۔ ایک بہشتی کا ایک دوست دوزخی تھا۔ جب وہ دونوں مر گئے تو بہشتی حیران تھا کہ میرا دوست کہاں ہے، پس اس کو دکھلایا گیا کہ وہ جہنم کے درمیان ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 408۔ پس مرنے کے بعد بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جاتے ہیں، مگر عالم برزخ میں ہر شخص اپنی جزا مخفی طور پر پائے گا، لیکن عالم بعث میں اللہ تعالیٰ کی تجلی مکمل طور پر ہوگی اور جزا سزا بھی کامل طور پر ملے گی۔ عالم آخرت کے متعلق قرآن شریف نے جو معرفت کے نقطے بیان فرمائے ہیں، دوسرا اور تیسرا معرفت کا نقطہ اگلی ویڈیو میں بیان ہوگا۔